ایک کاغذ دیا، کوئی لوگ نہ کھڑے ہوئے ہوں، کچھ نہ دیکھنا، چپ کر کے پانی پہ چلتے ہوئے آ جانا، پانی پہ چلتے ہوئے آ جانا۔ اس نے دیکھا کوئی نہیں، کنارے پہ گیا تو پانی پہ چلتا ہوا، وہ آتا ہے، آ رہا ہے، جا رہا ہے، آ رہا ہے، جا رہا ہے۔ ایک دن خیال آیا کہ اس کاغذ میں کیا ہے، کون سا ہے یہ کاغذ جو میرے پاس ہے جس سے معجزہ ہو رہا ہے؟ جیسے ہی کھولا دیکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے، شروع اللہ کے نام سے جو رحمان، اور کہا بس یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی۔ جیسے یہ خیال ہے پانی میں، اعتقاد اس پر حقیقی حضرت نوح نے، کوئی شپ انڈسٹری نہیں تھی اس وقت کہ کیسے چلے گی، کیسے مڑے گی، کیسے اٹھے گی، چند لکڑیوں کو جوڑا تھا اور بسم اللہ پڑھ کر بیٹھے تھے، پھر کشتی خود لہروں کو طے کرتی ہوئی اپنے کمال تک پہنچی۔ رابطہ کیوں؟ کیونکہ اس کا امر، اب اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کون ہے؟ ہم دنیاوی لوگوں کی باتیں سنتے ہیں، اس پہ عمل کرتے ہیں، اس پہ گھبراتے ہیں، اس نے یوں کہہ دیا، اس نے یوں کہہ دیا، جبکہ وہ واضح کہہ رہا ہے کہ میں اپنی زمین کو اصلی وارث کی طرف پلٹاؤں گا۔ اور مسلمان جو قرآن کی آیتوں کو پڑھتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، پڑھتے ہیں، مگر یقین نہیں ہے۔ کہاں پلٹے گا؟ کیسے پلٹے گا؟ جب تک یقین نہیں آئے گا، جب تک نہیں پلٹ سکتے آپ۔ خدا وعدہ خلافی نہیں کرتا، خدا کا وعدہ ہے۔ خدا جب اپنی اس ملک عظیم کو دے رہا ہے تو اس میں جو شامل ہو جائے گا وہ اسے پھر دنیا کی کوئی چیز روک نہیں سکتی ہے، وہ پھر ہر عالم میں پرواز کرے گا۔ حیات طیبہ کا تعلق یہیں حاصل کرنے سے ہے۔ جس نے، میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا، جس نے اس دنیا میں حقیقت کو دیکھا اس دنیا میں بھی وہی دیکھے گا۔ جو یہاں نابینا ہے، جس کو نظر نہیں آتا، مگر کیا نظر نہیں آتا؟ سب تو دیکھتے ہیں، نہیں۔ جو امر الہی کو دیکھ نہ پائے وہ کچھ نہیں دیکھ سکتے، وہ نابینا اٹھائے جائیں گے۔ اب میں اپنی زندگی میں دیکھوں عزیزان محترم، میری زندگی کیا ہے؟ کون سی چیز ہے کہ میں ان تک پہنچوں؟ کتنے لوگ پہنچے ان تک؟ انہوں نے تو سب کو بتایا کہ ایسے ایسے، لیکن کتنے پہنچ پائے؟ کیوں نہیں سمجھ پائے لوگ؟ کیوں نہیں سمجھ پائے ان کو؟ اور کتنے جو سمجھ گئے ان کو کوئی ایک لمحہ ہلا نہیں پایا، ہلا نہیں پایا۔ کتنے اصحاب ہیں کہ جن کو دھمکیاں دی گئی، ایسے مار دیں گے، ویسے مارو، انہوں نے جیسے مارنا ہے مارو، ہمیں تو پتہ ہے کہ ہم کیسے مارے جائیں گے، کیونکہ موت کا خوف نہیں ہے، لقا اللہ کا انتظار ہے کہ ہم ملیں گے کیسے۔ امر کو جو سمجھتا ہے، کیوں ابراہیم مکی جب لکڑیاں لے کر آیا اور امام کے ساتھ خراسان کا شخص بیٹھا ہوا جو کہ امام کو کہہ رہا تھا کہ آئیے خراسان آئیں، قیام کریں، یہ کر لیں، وہاں لوگ ہیں آپ کے لیے تیار ہیں، چھٹے امام بیٹھے ہوئے سن رہے ہیں۔ امام نے کہا تندور کو آگ لگانا، تندور کو آگ لگائی، جب ہو گئی کہا جاؤ کود جاؤ تندور میں۔ مولا آگ میں، پیچھے گھر، یہ وہ، امام نے کچھ نہیں کہا۔ جیسے ابراہیم مکی آیا، لکڑیاں لے کر آ رہا ہے، مزدور ہے، امام نے کہا تندور میں، پوچھا نہیں کیوں، کیسے، کب، جانتا ہے امر الہی کو چلانے والے ہیں۔ گیا اندر، آتش، جو آتش نمرود کو ٹھنڈا کر دے،
قرآن کہہ رہا نا سلامت، ٹھنڈی نہیں کیا، سلامتی. اب امامت سے باتیں کر رہے ہیں، اچھا وہاں کیا ہے کیسے، اب یہ پریشان ہے ادھر کیا ہو، پتہ نہیں کیا ہو چکا ہوگا. جب جا کے دیکھا تو پھولوں میں، گلزار میں، صلی علی محمد. خوب امر، یہی تو سمجھایا جا رہا ہے بار بار کہ شمع گل ہوئی، نہ لکھ پائی تاریخ کہ کوئی گیا ہو، کوئی گیا ہو. وہ کتنا یقین تھا امام کو. عباس شمع روشن تو کرنا، دنیا چلی جائے گی، امام جانتے تھے عباس نہیں جائے گا. کیوں حضرت عباس جیسی شخصیت کہیں سوال کرتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، کچھ پوچھتی ہوئی نظر نہیں آ رہی؟ کیوں؟ ہم سمجھ ہی نہیں پائے آج تک. امر الہی ہے، کائنات جھکی ہوئی ہے حسین کی طرف. مصیبت کو لے کر آسان نہیں ہے زن محترم. امام امت کو لے کر چلتا ہے. امت آسان نہیں ہے. امتوں ہی کی تو ساری جنگ تھی. ہر نبی آیا کہ امت بن جائے، امت بن جائے، امت تیار ہو جائے، امت تیار ہو جائے، دنیا پر ایک چیز حاکمیت ہو جائے. نہیں کر پائے. ایک جگہ اترے وہ بنی اسرائیل. بنی اسرائیل کیسی معجزے دیکھ رہی ہے، نیل میں خشکی ہو رہی ہے. اتنے ڈیمانڈنگ تھی بنی اسرائیل کہ 12 قبیلے ہیں، 12 رستے بنے. بھائی نکل جاؤ، نجات مل رہی ہے. اس حالت میں بھی 12 رستے بنے. اور پھر درمیان میں ہم ایک دوسرے کو دیکھیں بھی صحیح. اس حالت میں جب اس طرف پہنچی ہے، پاؤں گیلے ہیں ابھی، دیکھا ایک قوم بتوں کی پرستش کر رہی ہے. کہا موسیٰ ہمارے لیے بھی ایسا رب بناؤ. یہ حالت تھی امتوں کی. امت آسان نہیں ہے. یہ حضرت ابراہیم کی وہ زحمت، وہ دعائیں جو کعبہ کے پتھروں کو رکھ رکھ کے کی، صلبوں میں چلی آئی یہ دعا. یہ خدا امت، رسول جیسا نبی کوئی ہے ہی نہیں. ہماری جانیں قربان. ایسی کوئی شخصیت نہیں، ایسی کوئی ہستی نہیں، کائنات نہیں. پھر بھی آپ دیکھیں پانی گر رہا ہے، لوگ وضو کا تبرک. مگر آپ دیکھیں منافقت. امت بنانا آسان نہیں ہے، پھر امت کو چلانا لے کر کرب و بلا. ہم ایک پہلو دیکھتے ہیں، کرب و بلا ایک پوری کائنات ہے. امتوں کو دعوت ہے. ہر زمانے کی امت کربلا سے تیار ہو رہی، پھیلتی جا رہی ہے، بڑھتا جا رہا ہے معاملہ. صرف سینٹر، بہت بڑے عالم دین نے جمع کیا ایک دفعہ تہران میں، اور لوگوں کو بلایا، دوسرے مسلک کے لوگوں کو، دوسرے فرقے کے لوگوں کو، اور وہاں پر انہوں نے گفتگو کی. ایک اہل سنت کے عالم بعد میں تقریر کے بعد کھڑے ہوئے، کہا کہ محرم سے پہلے کی بات ہے، آقا فلسفی بہت بڑے مقرر تھے. کہا کہ آقا فلسفی آپ یہ جو باتیں کر رہے ہیں، آپ یہ جو بات کر رہے ہیں کہ محرم یہ ہے، آپ کے پاس حسین ہے جس کے نام کے لیے لوگ ہر سال جمع ہو جاتے ہیں. ہم کہاں سے جمع کریں لوگوں کو؟ ہم تو سمجھے نہیں، کیونکہ مطلب ہم تو بچپن سے سن رہے ہیں. اس لیے یہ معاملہ پھیلتا جا رہا ہے. آج دنیا، سوشل میڈیا، ٹی وی، سیٹلائٹ چینلز، حسین، حسین، کون حسین، ہو از حسین،
کیا کیا حسین نے، مقصد کیا تھا حسین کا، حسین کے صحابی کون تھے، حسین تھا کون، حسین کے بچے کون، حسین کا جوان کون، حسین کا بھائی کون، حسین کی بہنیں کون، حسین کے مقابلے میں کون، کیسے لوگ تھے، کہاں سے آئے تھے. خوب وہ جس بات کو 61 ہجری میں ایک حصے میں دبانے کی کوشش کی گئی، آج پوری کائنات میں گونج رہا ہے. کربلا 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 کربلا. سن لے، کہاں روکیں گے آپ؟ وہ آئے اس لیے یہ صرف ایک ایسا راستہ بنایا جائے کہ جہاں امت کو لے کر امام چلے. آسان نہیں ہے زن محترم، امت کو لے کر جانا، امت کو لے کر جانا کمال تک. ایک ایک شخص کو حسین پکڑ پکڑ کر لا رہا ہے. تو یہ کمال ہے امام حسین کا، یہ کمال ہے ان شہداء کا جن کے خون نے اسلام کو آبیاری بخشی ہے، وہ آبیاری بخشی ہے. آج اسلام انسانیت حسین کی احسان مند ہے، امام ہے، نہیں مٹا سکتا کوئی کچھ نہیں کر سکتا، کسی کی مجال نہیں جو دبا دے. اب تو ویسے بھی وقت قریب ہے، جب پوری کائنات حسین کو پہچان جائے گی، جو کہ پہچان رہی ہے. کروڑوں کا مجمع پوری دنیا میں آپ دیکھیں، لوگ مجلس، ماتم، عزاداری، اب تو ہندو، کرسچن، عیسائی، ہر کوئی جو ہے وہ دیکھ رہا ہے. دنیا کا میڈیا آپ کی بات کو ہر جگہ کونے کونے پر لے کر جا رہا ہے. جب یہ چھا جائے گا تب وہ مکہ میں ٹیک لگا کر کہے گا، یا ایھا العالم، میں حسین کا فرزند ہوں. امام زمانہ اپنی پہچان امام حسین سے کرائیں گے. محترم، خوب آئیں دیکھیں یہ جو کیسے اس کو قبول کریں. کہا محبت روایت ہے چھڑے امام جعفر صادق علیہ السلام سے امام سے پوچھا کہ امام اس محبت کو کیسے کریں، کہاں ہو؟ کہا محبت تب صحیح ہوگی جب تسلیم ہوگے. تسلیم ہونا پڑے گا. کہا تسلیم کیسے ہو؟ کہا جب قلب پاک ہوگا تب تسلیم ہوگے. ہر کوئی اہل بیت کے سامنے تسلیم نہیں ہو سکتا. کہنا آسان ہے اور کہنا بھی چاہیے، روایت ہے کہ جب بھی یاد کرو کہو یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما. کاش ہم آپ کے ساتھ ہوتے، کہا یاب ہو جاتے. مگر اگر یہ قلب آج دنیا کی چیزوں اور غلاظتوں سے بھرا ہوا ہے، آج ایک تھوڑی دیر کے لیے نگاہ کنٹرول نہیں ہوتی، تھوڑی دیر کے لیے، آج زبان پہ آئی ہوئی بات کو میں روک نہیں سکتا. ذہن میں آتے ہوئے خیالات کو میں روک نہیں سکتا. تو میں اپنے قلب کو کیسے امام کو دوں گا؟
کیسے دیں گے آپ ابھی نکالیں، آپ ابھی نکالیں، اندر سے ظاہر ہے یہ والا کر تو اندر سے ظاہر ہے یہ والا کر تو اندر تو نفس اور باطن ہے، خوب اس تو نفس اور باطن ہے، خوب اس کو آپ امام کو دیں، آپ امام کو دیں، آپ خود پہلے دیکھیں نا، آپ خود پہلے دیکھیں نا، آپ امام کو دینے سے پہلے دیکھیں اس میں کیا ہے، اس میں کیا ہے، اس میں کیا ہے۔ دنیا کے رابطے، دنیا کے رابطے، دنیا کے رابطے، تعلقات، جو خدا کا خوف رکھتا ہے مقام سے وہ اپنے نفس پر غالب آتا ہے، لیکن جسے خوف ہی نہ ہو، ایسے جسے کچھ فرق ہی نہیں پڑتا ہو محرم نامحرم کا، جسے پتہ ہی نہیں ہے کہ میں حرام کام کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا، وہ کیسے اس قلب کو جس میں حرام بیج ڈلے ہوئے ہو، دن میں کتنی نگاہیں ڈالتا ہوں، کیلکولیٹ کریں، اپنے آپ کو چیک کریں، یہ نگاہ دن میں کتنی دفعہ کہاں اٹھتی ہے، لکھیں ایک دفعہ، کتنی دفعہ حلال اٹھی ہے، کتنی دفعہ حرام اٹھی ہے، مگر یہ نگاہ اس جمال کو دیکھ پائے گی۔ عزیزان محترم، دشمن نفوذ کرتا ہے، شیطان کا کام کیا ہے؟ نفوذ، گھس جاؤ، پینیٹریٹ۔ پہلی چیز جو شیطان کے گھسنے سے ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ انسان کی مانوی حالت خراب ہو جاتی، مثال کے طور پر آپ خدا نخواستہ بیمار ہو جائیں، جب شخص بیمار ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے اس کے منہ سے کیا ذائقہ چھن جاتا ہے، خوراک پتہ نہیں چلتی، اچھی ہے کہ غلط ہے، کیوں بیماری نفوذ کر گئی ہے، جب شیطان نفوذ کرتا ہے تو روح کی لذتوں کی بیماری لگ جاتی ہے، پھر انسان کو پتہ نہیں چلتا کہ وہ سجدے کیسے کر رہا ہے، گریے کر رہا ہے، مناجات کر رہا ہے۔ شخص ایک ڈاکٹر کے پاس آیا، آیت اللہ شمس الدین نے اپنی کتاب میں واقعے کو بیان کیا، شخص آیا وہ ڈاکٹر حکیم تھا، بیماریوں کا علاج دیتا تھا، جوان تھا، آیا حکیم کے پاس، کہا کہ میں بھی بیمار ہوں، مجھے بھی دوائی چاہیے۔ کہا کس چیز کی؟ کہا گناہوں سے بچنے کی۔ حکیم تھا، دیکھنے لگا، خاموش ہوا، پھر اٹھا، پھر اس نے یہی کہا کہ ارادوں کی جڑی بوٹیوں سے اور استغفار کے ساتھ ملا کر اور اشکوں کے قطروں کو ڈال کر اس کو محکم ارادوں سے ایک بنا کر اور پھر دوبارہ تصمیم اور ارادوں کو لے کر کہ میں اب گناہوں کو نہیں کروں گا، یہی تمہاری دوائی ہے۔ ہم انسان ہے، غلطی ہوتی ہے، انسان سے غلطی ہو سکتی ہے عزیزان محترم، لیکن کوشش تو کرے، استغفار کرے، انسان آگے بڑھے، انسان
دنیا کی ظاہری خوبصورتیوں کے پیچھے پیچھے بھاگ رہا ہے، خوبصورتیوں کے پیچھے پیچھے بھاگ رہا ہے، خوبصورتیوں کے پیچھے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ فیس بک پہ کچھ آ گیا، پیچھے بھاگنا شروع کر دیتا ہے، کلک کلک کلک، پیچھے بھاگنا شروع کر دیتا ہے، کلک 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 کلک۔ تھوڑی دیر بعد اس کو احساس ہوتا ہے کہ وہ کر کیا رہا ہے، لیکن جب تک نفس آلودہ ہو چکا ہوتا ہے، اب وہ بھاری اتنا ہو جاتا ہے کہ اس کے لیے تو نماز پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے، تو جو دو رکعت نہ پڑھ پائے وہ ان قدموں سے امام کے ساتھ کھڑا کیسے ہوگا؟ خوب عادت ڈالے، جو اس کے یہ تو چھوٹے سے امر ہے نا، یہ تو مطلب یہ نماز پڑھو، یہ تو پریکٹس ہے۔ شیطان نفوذ کرتا ہے، وہ ایک شیطان وہ ہے جو آپ کے اندر نفوذ کر رہا ہے، آپ کو آلودہ کر رہا ہے، ایک شیطان جو ہے جو سسٹم میں نفوذ کرتا ہے۔ دشمن ہر طریقے سے گھستا ہے معاشرے میں، ہر برائی کو پھیلانا، ہر چیز کو پھیلانا۔ سد الباب، رکاوٹ نہیں ہے۔ دنیا حملے کر رہی ہے انسانیت کے اوپر، اٹیک کر رہی ہے میڈیا کے ذریعے سے، سوچوں کے ذریعے سے۔ جب تک خود انسان شعور بیدار نہ ہو، کچھ نہیں ہو سکتا۔ پھر ایسے حکمراں ہوں گے جیسے ہمارے اوپر لدے ہوئے ہیں، چور بھی ہیں، سب کچھ ہے، ساری چیزیں بھی ہیں، سب کچھ ہے، ساری چیزیں واضح ہیں، عوام چل رہی ہے، فرق ہی نہیں پڑتا۔ کیونکہ خود آلودہ ہے۔ سمجھیں، آج کے دشمن کو سمجھیں، اسلام محترم، کربلا آسان نہیں ہے۔ اس زمانے کے پرانے یزید کو برا بھلا کہہ دینا، لان تان کر دینا بہت آسان ہے بہت۔ وہ تھوڑی آئے گا آپ کو اٹھ کے کچھ کرے گا۔ وقت کے یزید کو للکار کر دکھائے۔ وقت کا یزید کون ہے؟ جس نے پانی بند کیا ہوا ہے؟ کون ہے جو جوانوں کا قتل کر رہا ہے؟ کون ہے جو اسیر بنا رہا ہے؟ کون ہے؟ بدل للکاریں وقت کے یزید کو؟ نہیں، ہمیں اس سے کیا، کوئی بھی ہو، تو پھر تو ولی الزمان تک نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ اس کے مقابلے میں آج کے زمانے کا یزید ہے، اور آج کے زمانے کا یزید پوری دنیا میں نفوذ کیے ہوئے ہے۔ اس کو پہچانے، سمجھیں اس کو، کیسے لڑنا ہے، کیسے اٹکنا ہے، کیا کرنا ہے۔ ابھی نیچے اتروں گا، پھر لوگ بولیں وہاں سب بتائیے کیا کریں، سب 1 گھنٹے میں بتاؤ قوم کیا کریں، سب 1 گھنٹے میں بتاؤ قوم کو۔ سب خود سوچو، ذمہ داری ہے۔ مگر ہم مسلمان نہیں سارے، چاہے سنی ہو چاہے شیعہ ہو، مگر آخری امام پر ہمارا عقیدہ نہیں ہے، سب کا عقیدہ ہے۔ پھر بھی وقت کے یزید کے آگے جھکی ہوئی ہیں قومیں۔ عزیزان محترم، مگر
جہاں ولایت ہے، جہاں ولایت ہے، اور جہاں ولایت ہوتی ہے وہ آیت ہوتی ہے، وہ کبھی بھی وقت کے جزیدوں کے آگے نہیں جھکتے۔ یہی آج کمال ہے۔ وہ اپنے آپ کو آزاد کریں۔ امام حسین علیہ السلام کربلا آزاد کرنے آئے تھے، آزاد۔ پوری دنیا کی چیزوں سے آزاد ہو جاؤ، صرف اس کا خوف تمہارے دلوں میں ہونا چاہیے۔ اس مقصد کے لیے امام نے اپنے کاروان کو آج کربلا پہنچایا ہے۔ کہنے کو تو چھوٹی سی بات، لیکن وسعت اتنی ہے کہ جو زمانے کو چیرتی ہوئی یہاں پہنچی ہے۔ جسے کیا پتا تھا اس زمانے میں کہ وہاں خیمے لگیں گے، اور اس خیموں کو جلنے سے بچانے کے لیے آج بھی جوان پیدا ہوگا۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، امام کو پہچانے عزیزان مر، امر الہی کو پہچان، اپنی زندگی کو دیکھیں کتنا امام مجھ سے راضی ہے۔ 24 گھنٹے میں امام مجھ سے راضی ہے۔ 24 گھنٹے میں چیک لسٹ بنائے کیا ہے؟ ایک گھنٹے وہ دیکھ لیں، گھنٹہ نہیں دیکھ لیں، صبح شام، فجر سے ظہر سے مغرب سے فجر، 3-4 تو بنا سکتے ہیں نا۔ ظہر تک میں نے امام کو راضی رکھا ہے؟ نہیں رکھا۔ ظہر کے بعد مغرب تک امام راضی ہے؟ غلطیاں ہوئی ہیں تو کیا ہوئی؟ جب آپ خود نہیں محاسبہ کریں گے، کوئی آپ کا محاسبہ نہیں کرے گا، کوئی آپ کو چیک نہیں کرے گا۔ اور سب نے یہ ریس خود جیتنی ہے، میں یہ آپ کو بتا دوں، کیونکہ وقت وہ آنے والا ہے کہ جہاں کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے پائے گا۔ خود دوڑ کر پہنچنا ہے امام تک۔ امام کو امت چاہیے، وہ امت جو تسلیم ہو، وہ امت جس کے قلب پاک ہو۔ کیونکہ بہرحال معاملہ بہت یونیورسل ہے، اس لیے بہت چھوٹی باتیں میں نہیں کر رہا، محلے گلی کی کوچوں کی خود دیکھے کون سی چیزیں ہیں جس سے امام راضی ہے، کس سے امام راضی ہے۔ حتیٰ عزاداری کے اندر کون سے ایسے کام ہیں جو امام تک پہنچا رہے ہیں، کون سے ایسے کام ہیں جو امام سے دور کر رہے ہیں۔ شخصیت پرستی پہ مت جائیں، لوگوں کی پوجا نہ کریں، ہم جو ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئے اس کی وجہ یہی ہے، ہم شخصیت پرست۔ میں اچھا لگتا ہوں آپ کو تو آپ میری طرف، اب میں کچھ بھی کرتا رہوں، کیوں؟ میں کون ہوں؟ میری کیا حیثیت ہے؟ اگر میں ان کے امر پہ چل رہا ہوں، سلام، اور اگر میں ان کے امر پہ نہیں چل رہا، کوئی شخصیت نہیں تھی جب امام ہوتا ہے۔
سب نے اپنے آپ کو فنا کیا ہے. کسی نے اپنی پہچان خود نہیں بتائی. امیری حسین ونعم الامیر. میری پہچان میرا حسین ہے. کوئی پہچان نہیں, صرف حسین ہے بس. اس لیے آپس کے اختلاف ختم کریں یار. جہاں امام حسین, مقصد کیا ہے؟ امام حسین نے جمع کیا ہے لوگوں کو. ہم امام حسین کے نام پہ توڑتے ہیں لوگ. یہ فلانا کرو ہے, یہ فلانا کرو, یہ فلانی انجمن, یہ فلانا, یہ فلانے مولانا کو ماننے والے فلانا. وہ مولانا کون ہے؟ کون جانتا تھا مولانا کو؟ کون سے مولانا؟ گھر سے لے کر آئے اپنا دین. حسین کے ذاکر ہیں اس لیے تو عزت ملی ہوئی ہے. لیکن کیا کرے, جب آدمی مشہور ہو جائے اور لوگ ہاتھ چومنا شروع کر دیں, بس زمین وہیں اکھڑ جاتی. آسان تھوڑی ہے. لو گاڑیاں, لو واہ واہ, یہ وہ وہیں اندر فیوم بھرنا شروع ہو جاتا ہے. بس اب تو میں ہی ہوں. کیا میں ہوں؟ یہاں میں ختم ہوگی تو معاملہ شروع ہوگا. میں کیا کچھ نہیں ہے. کوئی نام نہیں میرا ہی ہے. کوئی نام نہیں میرا. کیا نام ہے؟ کوئی میرا وجود نہیں. میرا وجود ہے اس لیے کہ میں ذاکر حسین ہوں. عزیزان محترم, توجہ رکھیں اس بات پر. خدا کے لیے قوم کو ٹکڑوں میں نہ توڑیں. وہ غیبت کے پردے میں, ہمارے پردے میں, ہمارے اعمال کی وجہ سے دیر ہو رہی ہے. لوگ تڑپ رہے ہیں. لوگ رو کر امام کو پکار رہے ہیں. ہمیں لوگ کہتے ہیں مولانا کیوں نہیں آتے امام؟ کہاں سے آئے؟ خود مولانا پھنسے ہوئے. کہاں سے آئے؟ مولانا چاہیں گے امام آ جائیں؟ اتنا رش ہوتا ہے میری مجلس میں تو مولا یہ تو سب ختم ہو جائے گا. ابھی امام کہیں پڑھ رہے ہوں انشاءاللہ کہ آئیں اور امام پڑھے, وہ الگ بات ہے. امام خود کہیں بھیجیں وہ ایک امام خود کہیں بھیجیں وہ ایک الگ بات ہے. تو خوش نصیبتی ہے کہ امام ہمیں بھی کہیں بھیجے. لیکن امام کے ہوتے ہوئے آپ بولیں گے آپ کی مجلس محفل میں رش ہو, آپ کی انجمن آپ کی پارٹی میں رش ہو. میں کوئٹہ گیا, میں نے کہا ایک ہی گلی میں 18 امام بارگاہیں. ایک امام بارگاہیں. میں چلے جاؤ, دوسرے والے ناراض ہو جاتے ہیں. ہمارے یہاں کیوں نہیں آئے؟ تو میں نے کہا امام اگر کسی ایک میں آ گئے پھر کیا کریں گے؟ پریکٹیکل تو یہی ہے نا زندگی میں. لیکن نہیں, اپنی دکان ہے مولانا, اپنی. اسی چکر میں تو یہ دیر ہو گئی ہے, تو دیر ہوتی جا رہی ہے. گمنام چاہیے امام کو, گمنام. شخص جو بعد میں شہید ہوا, حوض کنارے بیٹھا ہوا تھا کہ شہید ہو رہے ہیں, اور اس نے دیکھا کہ شہید ہو رہے ہیں, جنگ میں شہید ہو رہے ہیں. تو اس کے ذہن میں خیال آیا میں بھی شہید ہوں گا. لوگ میرا جنازہ شان و شوقت سے اٹھائیں گے. میرا نام یوقت سے اٹھائیں گے. میرا نام یوں ہوگا, میرا یہ ہوگا, وہ ہوگا. اچانک سے اس سے خیال آیا, وہ جو اس کے گلے میں ٹیگ تھا, جو نمبر
اس کے لیے اس نے اس کو کھینچا اور پانی میں پھینک دیا. کہا میں مرتے وقت بھی اپنا نام چاہ رہا. کہا گمنام اٹھایا جاؤ، نام ہی نہ ہو میرا، نام ہی نہ ہو میرا، صرف یہ ہو کہ ہاں اللہ کی راہ میں مارا گیا. گمنام چاہیے، نام نہیں. نام کیا ہوتا ہے؟ نام صرف ان کے ہیں بس. اس لیے تو ہمارے گھروں میں انہی کے نام رکھے جاتے ہیں. اللہ نہیں سمجھے جان محترم، یا محمد ہے، یا علی ہے، یا حسن ہے، یا حسین ہے، یا رضا ہے. اب آج کل پتہ نہیں زمانہ ماڈرن ہو گیا ہے. لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب بیٹی ہوئی ہے، نام دے دیجئے. اب 2-4 نام بتاتا ہوں، کہتے ہیں مولانا صاحب کوئی ماڈرن نام بتائیے. اب پتہ نہیں کیا کیا نام ہے آج کل. آپ کی شناخت آپ کی نہیں ہونی چاہیے، ان کی وجہ سے ہونی چاہیے. عزیزان محترم، سمجھ نقطہ ظریف ہے لیکن سمجھے، آپ کچھ نہیں ہے. یہ باب اللہ ہے. یہ ہے جن کے ذریعے سے فیض اتر رہا ہے. یہ اگر نہ ہوتے نہ سورج روشنی دیتا، نہ پھولوں میں خوشبو ہوتی، نہ پانی دریا کی طرح بہتا. یہ تفویض کر رہے ہیں، یہ فیض کو بھیج رہے ہیں نیچے. بس اپنے آپ کو اس قابل کریں کہ اس فیض کو حاصل کریں. جو جتنا تیار ہوگا اتنا یہ اس کو قریب کریں گے. بس بہت زحمت دی آپ. کاروان حسینی پہنچ گیا ہے. جب امام پہنچے ہیں تو امام نے پوچھا یہ کون سی جگہ ہے. نام بتانا شروع ہوئے. نینوا ہے. ایک امام نے کہا کوئی اور نام بھی ہے. کہاں ہاں ہے، کوئی اور نام بھی ہے. کہاں ہاں، کربلا. بس یہ نام سننا تھا. امام نے کہا یہیں خیموں کو لگا دو. حضرت زینب کے وجود میں بے چینی ہے، اضطراب ہے. بھائی یہ کون سی جگہ ہے؟ یہاں پر آ کر دل بہت بے چین ہے. یہ وہی جگہ ہے جہاں ہمارا خون بہایا جائے گا. کربلا. خیمے لگنا شروع ہوئے 2 محرم کو. یقیناً با معرفت مائیں ہیں جو ساتھ ہیں.
مگر آج خیموں کو لگاتے وقت انہیں یہ نہیں پتا ہوگا کہ چند دن بعد جلتے ہوئے خیموں میں بھاگنا پڑے گا حسین کہ جو پورے عالم کو اپنی طرف کھینچتا ہے کربلا میں سجایا ہے اس گلشن کو امام سے ہر پھول کی اپنی خوشبو ہے علی اکبر کی اپنی خوشبو ہے جو جوانوں کو کھینچتی ہے قاسم کی اپنی خوشبو ہے جو نوجوانوں کو کھینچتی ہے اور علی اصغر کی تو خوشبو کی کیا ہی بات. اللہ اکبر اللہ. کیا معطر کیا ہے جان کو حسین نے, رک نہیں پا رہی خوشبو. دیکھتے ہیں آپ کیسی خوشبو ہے. ذرا سا آپ محسوس کرتے ہیں خوشبو کو, آپ کی آنکھیں معطر ہو جاتی ہیں. یہ حسین کا کمال ہے. سلام اللہ. اور اگر یوں کہیں کہ یہ بی بی سیدہ کا کمال, جس نے حسین کے وجود کو بڑا کیا, چکیاں پیس کر اللہ. جمعے کا خطبہ ہے, رسول خدا دے رہے, حسین علیہ السلام آتے ہوئے دیکھا کہ پاؤں کہیں لگا, گرنے لگے. رسول خدا نے خطبہ چھوڑا اور حسین کو بچانے آ رہے. یا رسول اللہ, کربلا یہی حسین ہوگا. کیسے گرے گا نیچے, کیسے برداشت ہوگا آپ کو وہاں عزاداران موت. مگر پہچاننے والے پہچانتے تھے امام حسین کو ظاہر ہے. جو امر الہی کو پہچانتے تھے. ان کے وجود میں عشق کی آتش تھی, انہیں کوئی روک نہیں پائے. تاریخ مختلف لوگوں کا واقعہ, کوئی نہیں آیا, کوئی آیا. کسی نے امام سے کہا مجھے معذرت میں نہیں کر سکتا, چلے گئے. مگر جب ایک خط حبیب ابن مظاہر کو ملا, حبیب امام حسین کے پرانے دوست ہیں. کوفہ کے پہرے ہیں. مگر جیسے ہی خط ملا, خط کا متن بھی ایسا کہ حضرت حبیب کو فقی کہہ کر سلام کیا اور کہا کہ ہم کربلا آ گئے ہیں. اگر رسول خدا کی شفاعت چاہتے ہو آؤ کربلا.
حضرت حبیب رکے نہیں. کہتے ہیں کہ رکنے نہ دیا عشق نے محبت، نہ دیا عشق نے محبت نے. اذان محترم، اذان محترم، امام بلا رہا ہے، بلا رہا ہے. آج بھی ہمیں ہمارا امام بلا رہا ہے، آؤ آؤ. مگر ہم اپنی زندگی میں پھنسے ہوئے ہیں. زانے محترم، حضرت حبیب اٹھے کوفہ کے بازار میں کیا دیکھا؟ مسلم نے اوسجا، وہ بھی دوست ہے. کہا مسلم بھی دوست ہے. کہا مسلم کیا کر رہے ہو بازار میں؟ کہا خضاب خرید رہا ہوں. کہا چلو خرید رہا ہوں. کہا چلو کربلا، حسین ابن علی آ گئے ہیں. ایسا خضاب لگے گا قیامت تک یاد رہے گا. مسلم تاریخ علماء بیان کرتے ہیں، مسلم گھر نہیں گئے اپنے کہ میں گھر جاؤں بتاؤں، نہیں، وہیں سے سیدھے کربلا. اذان محترم آسان نہیں ہے. جگر کا خون مانگتی ہے کربلا. ہم پر تو کوئی مصیبت نہیں آئی زندگی میں، ہم پر تو کوئی پریشانی نہیں آئی زندگی. یہ تو سیدہ ہیں، ان کے گھر کا دروازہ جلا ہے. سیدہ کا گھر ہے جو اجڑا. ہمارے گھر کو کیا ہوا آج تک؟ کچھ ہم نے تو آج تک اپنی انگلیاں نہیں گڑوائی. عزیزان محترم، دشمن شامل ہو رہا ہے لشکر کا لشکر، مگر امام حسین کے لشکر میں کوئی نہیں آ رہا. مگر ایک پرچم ہے جسے امام حسین نے سنبھال کے رکھا ہوا ہے ہر منزل میں، کیونکہ امام حسین جانتے ہیں حبیب آئے گا، حبیب کا انتظار ہے. بس عزیزان محترم، حبیب جب پہنچے ہیں تو ایک لہر خوشی کی دوڑی ہے امام حسین کے لشکر میں. کوئی تو آیا، مظلومیت حسین، کوئی تو آیا. جیسے ہی یہ صدا ہوئی تو دیکھا خیموں میں آواز آئی. بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے پوچھا کہ اماں فضہ کون ہے؟ کیسا شور ہے؟ جا کر دیکھا تو بتایا بی بی حبیب آیا ہے. بھائی کی خوشی میں بہن تو شریک ہے. شریکت الحسین ہے نا، خوشی میں خوش ہے نا، خوشی میں خوش، غم میں غم زدہ. بھائی خوش ہے تو بہن بھی خوش. ہاں اماں فضہ ہمارا حبیب کو سلام دیجئے گا. بس عزیزان محترم، مصائب کا یہ جملہ سادات کی مظلومیت کے لیے کافی ہے. اللہ اکبر. جب حبیب کو یہ پیغام دیا نا کہ ثانی زہرا سلام بھجوا رہی ہے، حبیب خاک کربلا میں بیٹھ گئے. خاک کو اٹھایا سر پہ ڈالا. پروردگار یہ کیسے دن آ گئے. علی کی بیٹیاں ہمیں سلام بھجواتے. زیادہ محترم.
کہ مظلومیت تو حبیب تمہیں کیا پتا، تم تو سلام پہ پریشان ہو گئے، تمہیں کیا پتا جس کوفہ میں امام نے حکومت کی تھی اسی کوفہ میں یہ ہاتھوں میں رسیوں کے ساتھ جائیں گی۔ اللہ اکبر۔ بس عزاداران محترم، بس آپ نے گریہ کیا، خدا قبول کرے۔ بہانہ ڈھونڈیں، آپس میں بیٹھیں بہانہ ڈھونڈیں، کبھی نوحہ مرثیہ مجلس مصائب سنیں، تنہائی میں روئیں حسین کے لیے، روئیں حسین کے لیے، تنہائی بلک بلک کے روئیں، شرمائیں نہیں رونے میں، شرمائیں نہیں رونے میں، اپنا جیسے کوئی مر جاتا ہے اس سے بڑھ جیسے کوئی مر جاتا ہے اس سے بڑھ کر روئے، حسین ہے، حسین ہے، حسین۔ اللہ اکبر۔ روز عاشورائی اصحاب زخمی ہو رہے، اب زخمی ہو رہے، تیر لگ رہے، گر رہے۔ مسلم جب گرے ابھی پہنچے، دوست ہے، کہا مسلم کوئی وصیت ہے، حبیب جانتے ہیں خود بھی نہیں رہنا مگر وصیت ہے۔ مسلم نے اس حالت میں بھی امام حسین کی طرف اشارہ کیا، بس عرض تمام آزاداران محترم، اشارہ کیا، کہا حبیب جب تک زندہ ہو زہرا کے لال کا بال نہ ٹوٹے۔ مگر مسلم کو کیا پتا یہ چند پہر کا زہرا کا لال، ارے کوئی نہیں ہوگا، تلوار نیزے پتھر ہوں گے اور خود حسین۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہمیں ان کے ناصروں ان کے مددگاروں میں شمار فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بے روزگار کو دور فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں رزق حلال عطا فرما۔ بہت سارے لوگ مریض ہیں، آپ کے بھی ہوں گے، ہمسائے بھی ہوں گے، مجھے بہت سارے کہا ہے ایک بچہ مریض ہے، خاتون مریض ہیں، میرے دوست کے والد ہیں وہ بھی مریض ہیں، پروردگار جتنے بھی مریض ہیں تجھے واسطہ، بیمار کربلا کا ان سب کو شفا کاملہ اور عاجلہ عطا فرما، پروردگار ہم خطا کار ہیں،
پروردگار ہم خطا کار ہیں، ہم ناگار ہیں، ہم گناہگار ہیں، بہرحال ٹوٹے پھوٹے اپنے اس وجود کے ساتھ اور نہیں جانا ہے، تو جانتا ہے پروردگار ہمارے آنسوں کے قطرے اتنے نہیں ہیں مگر ہیں یہ حسین کے لیے پروردگار ان بہتی ہوئی آنسوں کا واسطہ، ان اشکبار آنکھوں کا واسطہ پروردگار وقت کے امام کو ہم سے راضی فرما، ہمیں عافیت کے ساتھ ظہور میں داخل ہونے کی توفیق عطا۔ دشمنان اسلام اگر ہدایت کے قابل ہیں تو انہیں ہدایت عطا فرما، اور اگر ہدایت کے قابل نہیں کردار تک پہنچا۔ مسلمانوں کو آپس میں محبت اتفاق کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہمیں حج عمرہ اور زیارات کی توفیق عطا فرما۔ جو بھی مجلس میں عزاداری میں اپنی خدمت کر رہا ہے، پولیس، رینجر، انتظامیہ، محلے کے لوگ، سکاؤٹ، ویڈیو والے، چینل والے، ساؤنڈ والے، ہر شخص خود جو بھی جس طریقے سے بھی پروردگار تجھے واسطہ امام حسین کا اپنی بارگاہ سے اجر کثیر عطا فرما۔ پروردگار جہاں بھی مجلس، جلوس، عزاداری ان سب کی حفاظت فرما۔ پروردگار ہمیں سال 40 میں کربلا کی زیارت نصیب فرما۔ ہمیں اپنے گناہوں کے بوجھوں کو ختم کر کر امام کے کاروان میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم ارزقنا زیارت الحسین فی الدنیا و شفاعتہ فی الآخرہ۔ صلوات پیش محمد والہ۔